نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت پیارا میں قصہ آپ کے سے شیئر کر رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ ہم لاسٹ ٹائم کہاں پہنچے تھے کہ فرعون کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا۔ قبطی کون تھا؟ وہ وہاں کے قبطیوں کا سردار تھا اور فرعون کا باورچی تھا۔ ایک شور پڑ گیا قتل کا، لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس معاملے میں بڑے پریشان تھے، ندامت بھی تھی آپ کو کہ میرے سے اتنا بڑا غلط کام کیسے ہو گیا، لیکن خاموش ہو کے گھر آ گئے۔ 2 دن کے بعد باہر نکلے تو وہی سامری جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تھا، وہ کسی اور آدمی سے جھگڑ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامری جو کہ بنی اسرائیل کا ہی بندہ تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ تم نے اس دن بھی غلط کیا تھا اور آج بھی تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ اس دن میں نے تمہاری وجہ سے کیا کیا تھا؟ سامری چیخنے لگا، کہنے لگا تم نے اس دن اس کو قتل کر دیا، آج مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، میں ابھی جا کے تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے منہ سے سنا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، فوراً اپنی ماں کے پاس آئے، اپنی والدہ سے ساری بات کی۔ آپ کی والدہ کو اللہ رب العزت نے دل میں ایک بات ڈال دی کہ اپنے بیٹے سے کہو یہاں سے چلا جائے ورنہ مارا جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہارا سفر بس یہاں پہ اتنے ہی ٹائم تک کا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہاں جاؤں والدہ؟ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم مدائن کی طرف چلے جاؤ۔ مدائن کا سفر کیونکہ 15 دن تک کی طویل راستے پہ تھا، کافی ٹائم لگتا تھا وہاں جانے میں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد تم نے اس گھر کا خیال رکھنا ہے، اور آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کے اپنا مدائن کی طرف چل پڑے اور رات کے ٹائم نکلے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا اور 15 دن کی مسافت طے کر کے مدائن پہنچ گئے۔ ایک درخت کے نیچے بھوکے پیاسے تھکے ہوئے جا کے بیٹھ گئے، بہت پریشان تھے۔ کیا دیکھا کہ سامنے ایک کنویں پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اپنی بکریوں کو، اپنی بھیڑوں کو اور اپنی گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے قریب دور کھڑی 2 عورتیں بھی کھڑی ہیں، لیکن ان کی باری وہ آنے نہیں دے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ ہر ایک آدمی آتا، اپنے جانوروں کو پانی پلاتا اور اپنے گھر کے لیے پانی لے کر چلا جاتا، لیکن ان عورتوں کو آنے نہیں دیتے تھے قریب۔ کافی ٹائم گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے شرماتے ہوئے کہا کہ ہمارے والد بہت کمزور ہیں، بہت بزرگ ہیں، وہ یہاں تک پانی نہیں پلانے کے لیے لا سکتے، اس لیے ہمیں ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم چونکہ خواتین ہیں، یہ آدمی خود کام کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور خود پانی بھر کے چلے جاتے ہیں اور ہماری باری نہیں آنے دیتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں ان دونوں عورتوں کے منہ سے سنی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکال کر ان کو تمام بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو بھرنے کے لیے بھی پانی دے دیا، اور کہا کہ اب تم خاموش ہو کے گھر چلی جاؤ۔ خود تھکے ہوئے تھے، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ دونوں عورتیں اپنے تمام جانوروں کو لے کے جب اپنے گھر پہنچی تو تمام کا تمام ماجرا اپنے والد کو سنا دیا۔ عزیزان گرامی، ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب تمام ماجرا سنا تو کہنے لگی بیٹے بچیوں تم جاؤ اور جا کے اس بھلے آدمی کو لے کر آؤ تاکہ میں آپ کی جو اس نے مدد کی ہے میں اس کو اس کی اجرت دے سکوں، اس کو اس کے پیسے دے سکوں۔ چنانچہ وہ دونوں بیٹیاں دوبارہ آئیں، دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی، تھکے ہوئے بھی بہت تھے۔ چنانچہ ان دونوں لڑکیوں نے آ کے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں، آپ ہمارے گھر تشریف لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور ان کے ساتھ ان کی طرف چل پڑے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود ان سے ساری بات تحقیق کر لوں کہ کون ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام کا تمام ماجرا حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا دیا، جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام ماجرا سنا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بھی پیغمبر ہی ہے، یہ بہت شریف النفس ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا کوئی بہت مجھے ولی لگتا ہے۔
کوئی پیغمبر لگتا ہے، لیکن یہ بات انہوں نے ظاہر نہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے برخوردار، اگر تم پسند کرو تو میرے گھر میں رہو، میرے گھر کی 8 سال بکریاں چراؤ، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر دوں گا، جو میری بیٹی جس کا نام صفورہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 8 سال چرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی 8 سال تک بکریوں کو چراتے رہے۔ 8 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے 8 سال پورے ہو گئے، اب میں تمہاری شادی اپنی بیٹی صفورہ سے کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی جانا بھی نہیں چاہتے تھے جب تک حضرت شعیب علیہ السلام اجازت نہ دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی ذہن کو سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، میری تمام بکریاں اس سال اگر نر جنیں گی، نر پیدا کریں گی، تو میں ساری کی ساری تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 1 سال کے بعد ان کی تمام بکریوں نے نر پیدا کیے۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام کے تمام جانور حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ اس کے دوسرے سال پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، کہیں گے اے موسیٰ، اگر اس مرتبہ میری تمام بکریاں مادہ پیدا کریں گی تو میں تمہیں ساری ہبہ کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تمام بکریوں نے مادہ بچے پیدا کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام کے تمام بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ کافی ریوڑ ہو چکا تھا، جو انہوں نے چرائی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، پھر جو بچے مادہ اور نر پیدا ہوئے تھے وہ بھی آپ کو دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں واپس مصر جاؤں اور وہاں کی حالات دیکھوں۔ آپ نے پھر اجازت دے دی اور اپنی بیٹی صفورہ سے کہا کہ میرا عصا لے کر آؤ۔ عصا چونکہ ایک ڈنڈے کی مانند تھا، یہ عصا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، وہاں کی لکڑی کا توڑ کر لے کر آئے تھے، اور یہ پشت با پشت نبوت با نبوت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا عصا ہے اور یہ بڑا مبارک ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اگر میں اس کو زمین پہ رکھ دوں اور اگر تم اس کو اٹھا سکو تو یہ تمہارا ہے، اور اگر تم نہیں اٹھا سکو گے تو یہ تمہارا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس عصا زمین پہ رکھ دیا، اور چونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر یعنی کہ اگر کوئی پیغمبر کے علاوہ کوئی اس کو عصا کو ہاتھ بھی لگاتا تھا تو اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عصا زمین پہ رکھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوبصورت پیغمبر کلیم اللہ تھے، آپ نے جو ہی ہاتھ بڑھایا ایسے اٹھا لیا جیسے کہ کچھ بچوں کا کھلونا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس بات سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ سمجھ تو گئے تھے وہ کہ یہ پیغمبر ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے خوشی سے عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یہ ساری بکریاں تم چرانے جاؤ گے، اور وہاں ایک جگہ ہے، ایک میدان ہے، وہاں صرف اژدہے ہوتے ہیں، اس جگہ پہ تم مت جانا، نہیں تو تمام بکریوں کو کھا جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے مصر واپس جانا چاہتے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس بات کو بھی مان لیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام تو صرف آپ کو پرکھ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بکریوں کو لے کر ایک جگہ چلے گئے جہاں وہ چرایا کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تمام کی تمام بکریاں اس میدان کی طرف چلے گی جہاں پہ اژدہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ان کو اپنی طرف ہانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بکریاں واپس نہ آئیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واپس وہاں چلے گئے، دیکھا تو تمام کی تمام بکریاں خوب سرسبز جگہ ہے اور وہاں پہ چر رہی ہیں۔ آپ اللہ کی قدرت تھی کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے، آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ سو گئے۔ اتنی بھیڑ بکری ہیں اور وہاں پہ آرام سے چر رہی ہیں۔ آپ کی آنکھ لگی تو پیچھے سے سبزے میں سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا، اور اس نے جو ہی بکریوں کو کھانا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ایک دم اژدہا بن گیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی پڑا تھا۔ وہ ایک دم اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے اس اژدہے کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر وہ لاٹھی بن کر پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پڑا رہا۔
کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، دیکھا تو اژدہا وہ مرا ہوا ہے اور بکریاں آرام سے سرسبز میدان میں چر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ اس کو کس نے مارا ہے، لیکن خوش بھی بہت ہوئے اور آ کے تمام کا تمام ماجرا حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی کہ اب بیٹا تم جا سکتے ہو اپنے گھر، اپنے وطن۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام کی تمام بکریاں، تمام کے تمام بھیڑیں، جو بھی ان کے پاس جانور تھے، وہ ان کو لے کر حضرت اور اپنی بیوی صفورہ کو لے کر چل پڑے۔ راستہ طویل تھا، جنگل سے گزرنا تھا۔ اب ایک جنگل میں رات ہے، اچانک ایک دم موسم خراب ہو گیا، بارش شروع ہو گئی، سرد ہوائیں چلنے لگی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کا ٹائم تھا، تمام کے تمام جانوروں کو باندھ دیا اور اس کے بعد آپ اپنی بیوی صفورہ کو کہنے لگے کہ بہت سردی ہے، یہاں کوئی مجھے آگ نظر نہیں آ رہی، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفورہ کو بٹھایا اور خود جنگل کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی جنگل میں گئے اس کے بعد آپ دیکھا تو ایک میدان ہے، آپ میدان کی طرف چل پڑے تھے۔ جیسے آگے چلتے جا رہے تو سامنے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک روشنی نظر آ رہی ہے جسے کوہ طور کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک بہت روشنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں پہ تو آگ ہے، یہاں سے میں آگ لینے جاتا ہوں۔ جو ہی آپ قریب پہنچے آپ کو محسوس ہوا کہ چاروں طرف روشن ہی روشن، چاروں طرف روشن، ایسا روشن کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ حضرت موسیٰ بڑا گھبرا گئے، جو ہی اس پہاڑ کے اوپر پاؤں رکھنے لگے تو آواز آ گئی کہ اپنے نالین مبارک اتار دو، اے موسیٰ اپنے نالین مبارک اتار دو۔ آپ نے گھبرا کے چاروں طرف دیکھا تو آواز کوئی جس طرف سے آ رہی تھی تو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ گھبرا گئے تو تب آواز ہوئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھانے لگے، یعنی اے رب العالمین تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا رب فرماتا ہے، اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو آگے سن کے۔ انشاءاللہ میں نئی ویڈیو میں پھر آپ سے اور زیادہ بات کروں گی، آگے کیا ہوتا ہے، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اب مصر پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ پوری ویڈیو میں آپ سے ضرور بات کروں گی۔ پھر چلتے چلتے وہی بات کروں گی، پلیز میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، مجھے آپ کے کمنٹس کی، آپ کی محبتوں کی بڑی ضرورت ہے، اور میری ویڈیو کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک اور شیئر کا بٹن بھی ضرور دبائیے۔ فی امان اللہ۔